کہ اس دنیا میں بنی نوع انسان کی ترقی اور اس دنیا میں بنی نوع انسان کی بقا اس میں مضمر ہے کہ مرد اور زن ان دونوں کے باہمی تعاون اور اشتراک ہو. اگر مرد اور زن کے باہمی تعاون اور اشتراک نہ ہو تو پھر اس دنیا میں بنی نوع انسان کی ترقی ہو ہی نہیں سکتی. ٹھیک ہے نا؟ یہی ہے آج کی جتنی تحریک چل رہی ہے، اس وقت کی بات کر رہا ہوں. ان تمام تحریک والوں کی اس کوشش سے مرد اور زن کے درمیان مہر و محبت پیدا نہیں ہو رہی. ان تمام تحریکوں کے چلانے سے مرد اور زن کے درمیان شفقت اور الفت پیدا نہیں ہو رہی ہے، بلکہ مرد اور عورت کے درمیان تخاصم اور تفریق پیدا ہو رہی ہے. مرد ایک طرف روٹ جاتا ہے، عورت ایک طرف روٹ جاتی ہے. ایک تو مکر و فریب عورت کے ساتھ آج ظلم یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ تحریکیں مرد اور عورت کے درمیان محبت پیدا کرانے کے بجائے یہ تحریکیں مرد اور عورت کے درمیان نفرت پیدا کرا رہی ہے. یہ بالکل لگتی ہوئی بات میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، اور میں مناسب تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ الگ سے اسلام کا کردار بتانے کے بجائے میں ساتھ ساتھ اگر بتاتا چلا جاؤں تو بہتر طریقے سے آپ اس کو سمجھ سکیے گا. آج عورتوں کے ساتھ پہلا ظلم یہ ہو رہا کہ مرد اور عورت کے درمیان تفریق اور حد فاصل پیدا کر رہے ہیں. اسلام نے کیا کیا اس سلسلے میں؟ میں ازمنہ قدیمہ میں جو عورتوں کے ساتھ ظلم کیا گیا اس کو الگ سے بیان کروں گا، حالات حاضرہ کو ساتھ ملا کر لے کر جاتا ہوں تاکہ لگے ہاتھ اس کا علاج بھی ہوتا چلے. پہلا ظلم عورتوں کے ساتھ یہ ہے کہ دنیا کی جتنی تحریک ہیں، دنیا کی جتنی تنظیم چل رہی ہے، ان تمام تنظیم کا محور یہ ہونا چاہیے تھا کہ مرد اور عورت کے درمیان جو فاصلہ قائم ہو چکا ہے اس فاصلہ کو ختم کرے، لیکن اس فاصلہ کو اور بڑھاتے ہیں. لیکن اسلام نے اس پر کیا اثر کیا؟ آج یہ بخاری شریف صفحہ نمبر 174 کی ایک حدیث بتاتا ہے. بس ایک حدیث سے خود آپ اندازہ لگا لیجئے گا کہ اسلام نے مرد اور عورت کے درمیان کیا رشتہ پیدا کیا. آج کی تحریک جو مرد اور زن کے درمیان تفریق پیدا کر رہی ہے، تقاسم پیدا کر رہی ہے، لیکن اسلام نے ان کے درمیان کیا پیدا کیا وہ بخاری شریف کی روایت سے سنیے. صفحہ نمبر 174 ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے ساتھ کسی مہم میں مدینے سے باہر تشریف لے گئے. جب مدینے سے باہر تشریف لے گئے اتفاق سے گھر میں ان کا بیٹا بیمار پڑ گیا، اور اس شدت کا بیمار پڑا کہ اتفاق سے جس دن حضرت ابو طلحہ مدینہ پہنچیں گے سرکار کے ساتھ اسی دن ان کے بیٹے کا انتقال ہوگا. المیہ دیکھیے گا کہ جس دن وہ مدینہ تشریف لائے اسی دن ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا. ان کی زوجہ نے سوچا کہ ایک تو میرا شوہر سرکار کے ساتھ مہم پر گیا تھا، تھک مان کر میرا شوہر تشریف لا رہا ہے، اگر بیٹے کی لاش کو گھر میں دیکھے گا تو مزید وہ تھک جائے گا. اس عورت کے صبر کو ساتھ دیجیے اور اسلام کے تعلیم کو سلام پیش کیجیے کہ اسلام نے عورت کو کس طرح سے تربیت دے کر شوہر کا فرما بردار بنا دیا. اسلام نے ذرا اسلام کے تعلیم کو سلام پیش کرتے ہیں ہم کہ ہم اسلامی تعلیم نے عورت اور مرد کے درمیان فاصلہ کو مٹا دیا. ان کے درمیان فاصلہ پیدا نہیں کیا بلکہ فاصلہ کو مٹا دیا. تفریق کے بجائے ان کے درمیان محبت پیدا کی، تحاسن کے درمیان بجائے ان کے درمیان الفت پیدا کی. تو وہ اسلام ان عورت پر کیا اثر انداز ہوتا ہے ذرا سا یہ ملاحظہ کیجیے. ان کی زوجہ نے اپنے بیٹے کو تیار کیا، نہلا دھلا کر بالکل جس طریقے سے کفن دیا جاتا ہے مکمل طور پر دے کر گھر کے ایک کونے میں لٹا دیتی ہے اور لٹا کر اس پر سے چادر اڑا دیتی ہے اور اپنے چہرے پر غم بھی نہیں آنے دیا. ایک تو ہوتا ہے کہ بچے کا انتقال ہو جائے تو ماں بے صبری کا مظاہرہ کر جاتی ہے، شوہر کے آنے سے پہلے رونا دھونا شروع کر دیتی ہے. لیکن اسلام سے قربان جائیے کہ اس نے اس ماں کو کیسے خبر دے دیا، اس ماں کے دل کو کیسے استقامت کا پہاڑ بنا دیا اسلام نے. اب یہ بالکل صحیح اور سالم بیٹھی ہے. حضرت ابو طلحہ گھر تشریف لائے، بیوی سے آتے ہی پوچھا کہ بیٹا کیسا ہے. بیوی نے کہا کہ بیٹا بہت آرام سے ہے اور امید ہے کہ بہت ہی آرام سے ہوگا. انہوں نے دو معنی الگ کیا، انہوں نے جھوٹ بھی نہیں کہا، یعنی انتقال کرنے کے بعد
یہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر بہت پیارا میرا بیٹا ہو گیا ہوگا، کسی قسم کی تکلیف میرے بیٹے کو نہیں ہو رہی ہوگی۔ ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا، اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھے کہ شاید میرا بیٹا ابھی سو رہا۔ کہا کہ وہ آپ کا بیٹا گھر کے کونے میں ہے، اس ماں کی عظمت کو سلام کیجیے کہ بیٹا کی لاش کے بارے میں بتا رہی ہے لیکن آنکھوں سے آنسو تک نہیں ہے، گریہ زاری تک زبان پر نہیں ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے سوچا کہ میرا بیٹا بالکل صحیح و سالم ہے۔ انہوں نے بھی کھانا بینا کھایا اور اس کے بعد آرام کرنے لگے۔ صبح کے وقت غسل کرنے کے بعد فریش ہونے کے بعد وہ اب سرکار کی بارگاہ میں جانا چاہتے تھے، نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جانا چاہتے تھے۔ اب یہ بیوی پہنچی، کہنے لگی کہ اے میرے سرکار، آپ نے رات بچے کی حالت پوچھی تھی، آئیے۔ لے کر گئے، گھر کے کونے سے چادر کو ہٹا کر دکھاتی ہے کہ یہ ہے آپ کا بیٹا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران الشدہ رہ گئے اور حیران الشدہ رہ کر کہنے لگے کہ رات تم نے کیوں نہیں بتایا تھا؟ وہ عورت کہنے لگی کہ رات میں نے اس لیے نہیں بتایا کہ آپ لمبے سفر سے تھک کر گھر آئے، اگر بچے کے مرنے کی خبر میں دے دیتی تو آپ اتنے تھک کر کافی دور سے آئے، مزید آپ کی تھکاوٹ میں اضافہ ہو جاتا۔ ذرا اس زمانے کی عورت کا تصور کیجیے کہ مرد اور عورت کے درمیان اسلام نے کس قدر محبت پیدا کی، کس قدر اس کے درمیان الفت اسلام نے پیدا کی، ذرا یہ تصور کیجیے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ساری کہانی سن لی، مسجد گئے، نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد نبی کریم علیہ السلام سے پورا واقعہ کہہ سنا دیا۔ سرکار نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ ابو طلحہ کی اس رات میں برکت عطا فرما، اور اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنے لگے کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اسلام نے ایسی ایسی عورتوں کو پیدا کر دیا ہے۔ اسلام نے اب مرد اور عورت کے درمیان جو نفرت کا ماحول تھا اس ماحول کو اسلام نے ختم کر دیا اور محبت کا ماحول پیدا کر دیا۔ یہ آپ کی تحریکیں جو چل رہی ہیں وہ تحریکیں عورتوں کے درمیان محبت نہیں پیدا کرا رہی ہیں، وہ تحریکیں عورت اور مرد کے درمیان الفت پیدا نہیں کرا رہی ہیں بلکہ ان کے درمیان تفریق اور تخاصم پیدا کر رہی ہے۔ اب دوسرا